بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے سورہ الزمر میں ارشاد فرمایا انک میت و انہم میتون، بے شک آپ کو موت آنی ہے اور یہ بھی مرنے والے ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کا تذکرہ بھی فرمایا اور کافروں کی موت کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اب یہاں پر بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضور کی موت کا اور کافروں کی موت کا اکٹھا تذکرہ فرمایا ہے، حالانکہ تم کہتے ہو کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں اور کافر مردہ ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انک میتن، میتن بھی نکرہ ہے وانہم میتون، اور اس میں میتون بھی نکرہ ہے۔ اور فقہ کا یہ اصول مقرر ہے کہ جب ایک نکرہ کے بعد دوسرا نکرہ آتا ہے تو جو دوسرا نکرہ ہوتا ہے پہلے کا غیر ہوتا ہے، جو یہ بات بتا رہا ہے کہ رسول اللہ کی موت اور ہے اور کافروں کی موت اور ہے۔ کافروں کو اللہ رب العالمین نے زندگی میں بھی مردہ کہا اور وہ مرنے کے بعد بھی مردہ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر موت ایک آن کے لیے آئی، اور پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو عالم برزخ میں حیات جاودانی عطا فرما دی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ حضور کی موت کا تذکرہ اس لیے فرمایا کہ جس طرح پہلی امتوں نے انبیاء کی موت کا انکار کیا تو آپ کی موت کا بھی انکار نہ کیا جائے۔ جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی موت کا جب انکار کیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ زمر میں یہی آیت پڑھی تھی انک میتن و انہم میتون، اور یہ آیت پڑھ کر استدلال کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ترغیب بھی دینا ہے کہ یہاں پہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے انک میتن، بے شک آپ کو موت آنی ہے۔ امت کو بڑا پیغام دیا جا رہا ہے، امت کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کو موت آنی ہے تو تم کیوں بھولے پھرتے ہو، تمہیں بھی موت آنی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جس کو موت نہیں آئے گی، کوئی انسان نہیں ہے جس کو موت نہیں آئے گی، موت ہر ایک کو آ کر گھیر کر رکھے گی۔ تو بہت بڑا درس و سبق دیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگرچہ اللہ نے انبیاء کو بڑے مقام اور مرتبے عطا کیے، بڑے منصب عطا کیے اور اللہ نے فضیلتیں عطا کی ہیں، لیکن موت کے لحاظ سے سارے برابر ہیں۔ موت سب کو آنی ہے، یہاں تک کہ ملک الموت جو ہے اس کو بھی موت آئے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ انبیاء کی موت اور ہے اور عام لوگوں کی اور کافروں کی موت میں بڑا فرق ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ مبارک میں تھے جب حضور علالت میں تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری طرف نظروں کو اٹھایا اور اٹھا کر کے کہا کہ تمہیں مبارک ہو، تم زندہ رہو گے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور فرمانے لگے اب وقت فراق ہے، اب اللہ کی طرف لوٹنے، سدرۃ المنتہا اور جنت المأوا کی طرف لوٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور ہماری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے غسل دینے کے بعد، کفن دینے کے بعد میرے تخت کو اٹھا کر کے میرے حجرے میں لے جانا اور وہاں پر لحد پر رکھنا اور دروازہ بند کر دینا، کیونکہ سب سے پہلے جو مجھ پہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں گے وہ جبریل امین ہوں گے، پھر میکائیل، پھر اسرافیل اور ملک الموت اپنے لشکر کے ساتھ جنازہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد تم گروہ در گروہ آ کر مجھ پہ نماز جنازہ پڑھنا، درود و سلام پڑھنا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ فراق کا وقت ہے، آپ جا رہے ہیں تو آپ کے بعد ہمیں ہدایت کون دے گا، ہم کس راستے پہ چلیں گے؟ آپ کی موجودگی میں آپ ہماری رہنمائی کرتے تھے، اب ہماری رہنمائی کون کرے گا؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، رب کا کلام ہے اور میری سنت ہے۔ فرمایا کہ ان کو تھامے رکھنا، ان کے دامن کو پکڑے رکھنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور تم سیدھے راستے پہ چلتے رہو گے، میری سنت کو بھی نہ چھوڑنا اور قرآن کے دامن کو بھی نہ چھوڑنا۔ اور فرمایا کہ موت کو یاد رکھنا، جو موت کو یاد رکھتا ہے اس کا دل سخت نہیں ہوتا بلکہ اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم برزخ میں بھی حیات جاودانی عطا فرمائی ہے۔ کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام دنوں میں افضل جمعہ کا دن ہے، تم اس دن مجھ پہ درود و سلام پڑھنا، جب تم درود و سلام پڑھو گے تو وہ مجھ پہ پیش کیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، عالم برزخ میں جب آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تب بھی آپ پہ درود و سلام پیش کیا جائے گا؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس مٹی پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی سماعت کرتے ہیں، اللہ کے نبی پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب قریب سے مجھ پہ درود و سلام پڑھتے ہو تو میں خود سماعت کرتا ہوں، جب دور سے پڑھتے ہو تو مجھ پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بندہ دور سے بیٹھ کر پڑھے اور اللہ کے نبی سماعت نہ کریں، بلکہ یہ ایسے ہے جیسے بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، حالانکہ اللہ اعمال کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ عالم الغیوب ہے، وہ ہر معاملے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود فرشتے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح جب بندہ محبت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتا ہے، فرشتے جو ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں اس بندے کا درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو مجھ پر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود نبی پہ پڑھنا ہے، 100 حاجتیں بندے کی پوری ہوتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ 30 حاجتیں دنیا میں پوری فرماتا ہے، 70 حاجتیں یوم محشر میں پوری فرمائے گا۔ آج نبی سے محبت کرو، نبی سے پیار کرو، نبی پہ درود و سلام پڑھو، اللہ رب العالمین تمہاری 100 حاجتیں پوری فرمائے گا اگر تم جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتے ہو۔ انبیاء کا تو یہ مقام ہے کہ انبیاء قبر میں بھی نماز پڑھتے ہیں۔ میرے قیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے کر جا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ میں گئے تو سارے انبیاء کرام وہاں پہ جمع تھے اور میرے مصطفیٰ نے امامت فرمائی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آسمانوں پہ گئے، پہلے آسمان پہ ملاقات، دوسرے آسمان پہ ملاقات، تیسرے آسمان پر ملاقات، چوتھے آسمان پہ ملاقات، مختلف انبیاء کرام سے، کبھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے، کبھی ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، کبھی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، کبھی عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ سب سے ملاقات موت کے بعد ہو رہی ہے، تو پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین انبیاء کرام کو مرنے کے بعد بھی حیات جاودانی عطا فرماتا ہے۔ یہ تو سارے نبیوں کا معاملہ ہے، تو اللہ نے حضور کو تو امام الانبیاء بنایا ہے، آپ کا مقام تو ورا الورا ہے۔ جب سارے انبیاء کا یہ مقام ہے، کوئی قبر میں نماز پڑھتا ہے، کوئی مسجد اقصیٰ میں پہنچتا ہے، کوئی پہلے آسمان میں ہے، کوئی دوسرے آسمان میں ہے، ان کی حیات جاودانی ہے، تو آمینہ کے لال کی حیات جاودانی کا کیا عالم ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں بھی حیات جاودانی عطا فرماتا ہے۔ بندہ مومن کا یہ حال ہے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن کی موت آتی ہے کہ ایک انصاری کا تھا، جنازہ جا رہا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس جنازے میں تھے اور اس کی لاحق کے پاس بیٹھ کر حضور لکڑی سے کچھ کورید رہے تھے اور حضور فرما رہے تھے اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ 3 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن کی موت آتی ہے تو فرشتے اترتے ہیں اور ملک الموت عزرائیل آتا ہے، وہ جنت سے کفنوں میں سے کفن لے کر آتا ہے، جنت کی خوشبو میں سے خوشبو لے کر آتا ہے، اور جب آتا ہے تو سرہانے کی جانب کھڑا ہو کر
روح کو نکالتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے روح کو نکالتا ہے، اللہ کے حکم سے نکالتا ہے۔ جب روح نکلتی ہے تو اس کو اس کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے جو جنت سے لایا جاتا ہے، اور اس میں خوشبو بھی ہوتی ہے، اور روح اس طرح نکلتی ہے جیسے مشک ہوتی ہے پانی والی، اور اس کے منہ سے پانی کا قطرہ گرتا ہے، اتنی آسانی کے ساتھ بندہ مومن کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، اور پھر اس روح کو لے کر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں۔ اس کا استقبال ہوتا ہے، پہلے آسمان میں، دوسرے آسمان میں، پوچھا جاتا ہے کس کی روح ہے، بتایا جاتا ہے فلاں بن فلاں کی ہے، تو آگے سے خوش آمدید کہا جاتا ہے، مرحبا کہا جاتا ہے، اور اس روح کو لے کر علیین کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے اعمال کے صحیفے کو علیین میں رکھ دو، اور روح کو دوبارہ زمین کی طرف پلٹا دو، کیونکہ میں نے انسان کو زمین سے پیدا کیا، اس کو زمین میں ہی لٹاؤں گا، اور پھر جو ہے وہ روح اس آدمی میں لٹائی جاتی ہے۔ یہ بندہ مومن کی بات کر رہا ہوں، جب روح لٹائی جاتی ہے تو اس بندہ مومن کو جب اٹھا کر کے بٹھایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، بتاؤ تیرا دین کیا ہے، ماذا تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس آدمی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے۔ اب یہ بندہ مومن کا حال ہے کہ اس کو عالم برزخ میں حیات عطا کی گئی، روح پلٹائی گئی، اس سے سوالات کیے گئے، اور جب سوالات کیے گئے اس نے جوابات دیے، وہ کامیاب ہو گیا، اس کو مبارکباد پیش کی گئی، اور پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکیوں میں سے کھڑکی کھول دی گئی، اور حضور فرماتے ہیں کہ اس کی قبر کو تا حد نگاہ تک وسیع و عریض کر دیا جاتا ہے، قبر کو منور کر دیا جاتا ہے، اور قیامت تک اس کو اسی حالت میں رکھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک بندہ مومن کو قبر میں حیات عطا کی گئی، یہ بندہ مومن کا حال ہے، تو آمینہ کے لال کی حیاتی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ اللہ نے آپ کو حیات جاودانی عطا فرمائی ہے، اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو فرمایا نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والی۔